سوال ہے کیا عورت تراویح مسجد میں پڑھ سکتی ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ عورت تراویح مسجد میں پڑھ سکتی ہے؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، مگر نفلی عبادت ہے، عورتوں پہ جو ہے جماعت فرض نہیں ہے، اصل فرض نمازوں کی جماعت فرض نہیں ہے۔ اور یہ روایتوں سے ملتا ہے کہ عورت کی نماز جو ہے وہ گھر میں بہتر ہے، گھر میں بھی اندر سے اندر گھس کے، کمرے سے بہتر کوٹھا، جتنی تنہائی میں جا کے نماز پڑھے گی اللہ کے یہاں اتنی قبولیت ہوگی۔ ایسے اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے، جیسے مکے میں تراویح ہوتی ہیں، مدینے میں ہوتی ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، قبول ہو جائے گی، مگر زیادہ فضیلت اگر وہ اپنے کمرے میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی سے متعلق سوال ہے کیا مرد تراویح گھر پڑھ سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے، میں نے شاید کل آپ کو حضرت عمر کا قول بتایا تھا کہ مرد جو ہیں وہ اگر گھر پہ نفل نماز پڑھے تو بہت بہتر ہے، مگر جو ترتیب یہاں چل رہی ہے، کیونکہ لوگ اس کی پابندی نہیں کر سکتے گھر پہ تراویح کی، تو میرے نزدیک یہ بہترین طریقہ ہے جس طرح سے مسجدوں میں یا یہاں ہمارے مرکز میں تراویح ہو رہی، اور 20 تراویح پڑھنی چاہیے، کھڑے ہو کے قرآن سننا چاہیے پورا پارا، مگر میں اس کے خلاف ہوں کہ جو 5 دن 10 دن 15 دن کا کر دیتے ہیں، پورے 27 دن کا یا 29 دن کا یا 25 دن کا کلام پاک ہو، اور اس میں تحمل کے ساتھ صبر کے ساتھ، کیونکہ ترتیل سے قرآن سننے کا حکم دیتا ہے، پڑھنے کا حکم دیتا ہے قرآن۔ کیا فرض نماز گھر پر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ان کا سوال ہے کیا فرض نماز گھر پہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے بھائی، لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ اجر جو ہے وہ نبی نے فرمایا 26-27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے، کسی روایت میں 26 گنا، کسی روایت میں 27 گنا۔ تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو بنا کسی عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھے؟ بھائی تیز سردی ہے، زیادہ بارش ہے، تو نبی خود اعلان کرا دیا کرتے تھے، تو اگر کوئی عذر ہے، کوئی معذور ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو بالکل گھر پہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ جو بہت سخت حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی نے فرمایا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں، یا جیسے کسی صحابی، کوئی نابینا صحابی تھے، انہوں نے پوچھا 6 عذر پیش کیے، تو وہاں حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھنی بلکہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنی۔ اصل میں اس کی علت سمجھنی پڑے گی۔ آج میں وضاحت سے بات بتا دوں، کیونکہ کئی بار یہ سوال آ چکا، شاید اسی مہینے میں ہی 4-5 بار یہ سوال آ گیا کہ اس ٹائم کی چیزیں جو ہے نا، ہر چیز کی ایک علت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اس زمانے میں اور جماعت کو ترتیب دے رہے تھے، اور جتنی بھی اذانیں ہوتی تھیں مسجدوں سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہا پہ ہوتی تھی۔ اس ٹائم نبی موجود تھے۔ قرآن میں آپ دیکھو نا، جنگ کے زمانے میں اللہ نے یہ بات کہلوائی کہ جب ایک گروہ کھڑا ہو جائے تو ایک رکعت نبی کے ساتھ پڑھ لے، دوسرا گروہ ہتھیار لے کے کھڑا رہے، پھر وہ پہلے والا ہتھیار والا گروہ آ جائے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو اس طرح سے وہاں جہاں نبی موجود ہوں وہاں جماعت چھوڑنے کا مطلب جو ہے وہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو جتنی بھی اذانیں ہوتی تھی اس ٹائم مدینے میں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پہ ہوتی تھی، اور نبی اگر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہلائے اور کوئی گھر میں پڑا رہے تو وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا، اور منافقوں کو بھی چھاٹ رہے تھے اللہ پاک۔ تو یہ اس ٹائم وقتی طور پہ حکم تھا، لیکن وہ جو 26 گنا 27 گنا والا ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن آج کا زمانہ اگر قریب میں مسجد نہیں ہے تو کوئی نماز نہ چھوڑے، بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھ دے، اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کر لے، جماعت کے ثواب اسے ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر مسجد قریب ہے تو میرے نزدیک کوئی بیوقوفی ہوگا جو گھر میں نماز پڑھے، 26-27 گنا اپنا اجر چھوڑ دے۔ تو اس ٹائم جو ہے وہ یہی وجہ تھی جو اتنی سختی اس ٹائم جماعت کی نماز کی گئی۔ اب تو کوئی آپ پڑھا دو نماز، میں پڑھا دوں، وہ ویلیو تھوڑی ہو جائے گی ہماری۔ تو نبی ایک آواز دلوائے کہ بھائی آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو پھر اگر کوئی رکا رہ جائے تو منافقوں کی پہچان کرنی ہوتی تھی اس ٹائم۔ تو یہ مین وجہ یہ بھی تھی۔ روزے میں نماز کے بعد سب سے فائدہ مند کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ روزے میں نماز کے بعد سب سے فائدہ مند کیا ہے؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد کی نماز فرض تھی، تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے 30 دن ایسے دیے ہیں کہ آپ اس میں قریب ترین ہو جاتے ہو تہجد کی، کیونکہ سحری میں سب نے اٹھنا ہوتا ہے۔ کسی نے روزہ ہی نہ رکھنا ہو تو بات الگ ہے، لیکن جن لوگوں نے روزے رکھنے ہیں انہیں ہر حال میں سحری میں اٹھنا ہی ہے اور نماز کو بھی جانا ہے، تو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور دو کر کے نفل پڑھ دیں، تو نبی کی بہت بڑی سنت ادا ہوگی۔ اور یہ توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ اسے پورے سال جاری ساری کر دیں۔ 1 مہینے کی پریکٹس آپ کو 11 مہینے تک جو ہے وہ آپ کو کاربند رکھے گی۔ میرے نزدیک روزوں کی
روزے کے بعد سب سے بڑی فضیلت، کیونکہ نماز تو لوگ پڑھتی ہیں، تہجد کی نماز ہے، حالانکہ ہے تو نفلی نماز، لیکن یہ اللہ کی ایسی لاڈلی نماز ہے کہ اپنے ہر بات اللہ سے منوا دیتی ہے۔ اس میں رات میں صرف آپ ہوتے ہو اور اللہ ہوتے ہو، ان 11 مہینوں میں جن میں لوگ سوتے رہتے ہیں، ایک مہینہ تو جاگنے کا ہے، اس میں تو اکثر لوگ جاگتے ہیں۔ تو میرے نزدیک روزے اور نماز کے بعد جو ہے یہ جو اس کی پریکٹس ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ سوال یہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی مارنے کا حکم کیوں دیا؟ ہاں، یہ بھی اکثر سوال آتا ہے کہ رسول پاک کی حدیث ہے، روایتیں ہیں کہ چھپکلی کو مارو، جتنی جلدی ہو اتنی مارو، اتنا ہی بڑا ثواب ہے۔ اصل میں اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ حدیثیں جو ہیں اس وقت کے لیے تھیں، ساری عمر کے لیے نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور بادشاہ بھی تھے، مطلب وہاں سیاست میں ان کے بنائے ہوئے قانون چلنے لگے تھے، مدینے میں بےتاج بادشاہ بن گئے تھے حضور۔ تو ریاست کی جو پریشانی ہے اور جو اس میں اس ٹائم جو دقتیں لوگوں کے اوپر آتی تھی اس پہ حکمران کی نظر ہوتی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں چھپکلیوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہو۔ ابھی آپ نے شاید اخبار میں خبر پڑھی ہو کہ پشاور میں چوہے بہت ہو گئے تھے۔ یہاں پہ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے سنا تھا کہ شکار کی پابندی کے باوجود سرکار نے نیل گائے کی جو شوٹ کرنے کا جو حکم جاری کر دیا تھا کہ جو مرضی مارے شکار کرے نیل گائے کا۔ تو اگر کہیں کوئی زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں، ویسے تو آپ کو کسی بھی جانور کو مارنے کا حکم نہیں ہے، صرف 2 ہی وجوہات ہیں، یا تو آپ کو ان سے گوشت لینا ہو کھانے کے لیے، اور یا پھر وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہیں ان کی جان آپ تب لے سکتے ہو جب آپ کو ضرورت ہو گوشت کھانے کی، اور یا پھر موذی جانوروں کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، جیسے کتے کے کاٹنے کا معاملہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، وہ بھی جب کتے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہوں گے، مجھے جو لگتا ہے، کیونکہ حضور تو رحمۃ للعالمین ہے اور وہ کسی بھی مخلوق کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ایسا بتا سکتے ہیں معاذ اللہ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ اس ٹائم زیادہ نقصان چھپکلیاں پہنچا رہی ہوں یا کتے پہنچا رہے ہوں، تو یہ وقتی طور پہ آرڈر تھا، اس کے بعد پھر وہ آرڈر جو ہے قیامت تک کے لیے نہیں ہے حضور کی۔ تو اس کے بارے میں صحیح علم ہو اور حضور کا مزاج اور سیرت پاک سامنے ہو تو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان کے 3 عشر ہوتے ہیں، ان کی تسبیحات بتا دیجیے کون کون سی پڑھنی چاہیے؟ 3 ان کا سوال یہ ہے، رمضان کی 3 عشرے ہیں، ان کی تسبیحات کیا پڑھیں؟ ان میں ایک رحمت کا عشرہ ہے، ایک مغفرت کا عشرہ ہے، ایک دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، آگ سے نجات کا۔ تو ہمارے جو استاد ہیں عرفان صاحب، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رحمت کے عشرے میں رحمت بن جاؤ، اور مغفرت کے عشرے میں اللہ سے مغفرت چاہو، لوگوں کی بھی اور اپنی بھی، اور یہ دونوں چیزیں تم نے کرنی تو آخری عشرہ جو ہے وہ اپنا آپ دوزخ سے نجات تمہیں کرا دے گا۔ لیکن تسبیحات کا جو معاملہ ہے، اس میں پہلا کلمہ بتایا جاتا ہے پہلے عشرے میں، لیکن بات یہی ہے کہ صرف تسبیحات کھینچنے سے کچھ نہیں ہونا، آپ رحمت بن جاؤ جیسی بھی آپ کی حیثیت ہو، لوگوں تک اناج پہنچاؤ، جو محرومین ہیں، جو روزے نہیں رکھ پاتے مزدوری کی وجہ سے، ان کے گھر بھر دو۔ اگر آپ کی حیثیت تو ٹھیک نہیں تو آپ ہمیں خبر کر دو، پوری چھوٹ ہے، میں یہ بات کیمرے پہ کہہ رہا کہ لسٹ بنا کے ہمیں دے دو، ہم اپنا آپ پہنچا دیں گے انشاءاللہ، جتنی بھی ہماری ہمت ہوگی۔ تو یہ پہلا عشرہ رحمت کا جو چل رہا ہے، اس میں آپ نے رحمت بننا ہے۔ کوئی ٹھیلا کھینچ رہا ہے، آپ اس کا پیچھے سے ہاتھ لگا دو، کسی کا بوجھ اٹھوا دو، کسی کی بچی کی شادی ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کے انتظام کرا دو۔ اگر آپ کا پیسے نہیں ہیں تو سامان وامان ادھر ادھر سے خرید کے، اپنا کوئی رشتہ دار ہو تو کوئی بس میں چڑھ رہا، اسے پیچھے سے آپ نے سہارا دے دیا، کسی کا بوجھ اٹھا کے ٹرین میں چڑھوا دیا، یہ سب رحمت کے کام ہیں۔ تو یہ تو کلمے کی تلقین کی جاتی ہے، اور دوسرے والے عشرے میں استغفار کی، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اپنے گناہ یاد کر کے سچے دل سے توبہ، یہ نہیں کہ صرف آپ زبانی جمع خرچ کرتے رہیں، اور اس میں پھر خود اپنے لیے بھی اللہ سے مغفرت مانگیں اور لوگوں کے لیے بھی ایسے کام کریں کہ لوگ مغفرت سے بچیں، انہیں قرآن کی تلقین کریں، انہیں اپنے رشتہ داروں میں قرآن بانٹیں، ہندی انگلش کے جو بھی، کیونکہ اردو کے تو ترجمے ہیں، لیکن ہندی انگلش کے اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے، ہندی انگلش کے ترجمے ہمارے پاس ہیں۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ سے نجات کا ہے، اس میں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مطلب آگ کے جو عذاب ہیں ان سے پناہ مانگی گئی۔ تو یہ بہت
قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ 201 نمبر، تو اس لیے الحمدللہ مجھے تو بڑے بزرگوں نے بتائی کہ اسے پڑھنے سے بہت کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت کی آگ سے بھی بچتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، انہیں آپ باندھ لو، لیکن پھر وہی بات میں کہوں گا کہ عمل زیادہ کریں، تسبیحات کم پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ رمضان کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا مہینہ ہے، یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ دلانے والے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے، اللہ تو ہی ہمارا مشکل کش ہے، یا اللہ تیری دی ہوا میں سانس لیتے ہیں، تیرے دیا کھاتے ہیں، اللہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، اللہ تجھے ہمارے دلوں کا حال معلوم ہے، اللہ جو ہماری جائز تمنا ہے، جائز خواہشیں انہیں پورا فرما دے میرے مالک۔ ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان سازشوں کو نیست نابود کر دے، کسی بھی قسم کا کوئی شر اس امت تک نہ پہنچے، حالانکہ ہم بہت گناہ گار ہیں میرے مالک، مگر تو بہت رحمتوں والا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا میں نے رحمت کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہوا، مطلب اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اللہ تو نے اگر رحمت کرنا لازم کر لیا تو ہمارے گناہوں سے نظر ہٹا کے میرے مالک ہماری فلاح بہبود کا کام کرا دے میرے مالک، اس امت کے لیے خیر کا فیصلہ، یا اللہ ان کے لیے دلوں میں ایمان بھر دے، ایمان والی آسان زندگی، ایمان والی آسان موت ملے، یا اللہ سب کا بھلا فرما۔ یا اللہ جو ان میں کمیاں ہیں، اللہ ان کی تعلیم کی کمی کو، ان کے کاروباروں کی کمی کو، یا اللہ ان کی صحت کی کمی کو دور فرما دے۔ تو اللہ کل شیء قدیر ہے میرے مالک، تو سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ ہمارے پاس تیرا ہی دیا ہے، یا اللہ اسے تیری راہ میں لگانے والے بنے، ایسا معاملہ فرما دے، اللہ ہمیں سخی بنا دے، یا اللہ ہم تیری چیزیں تیری راہ میں لگانے والے بنے، ایسا معاملہ بنے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔